جب آمنہ کے گھریلو حالات خراب ہوئے تو وہ آ کے پرنانی کے ساتھ رہنے لگی۔ شروع میں وہ پرنانی کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے شوہر بھی جس کا نام احمد مرزا ہے اس کہانی میں، تو وہ بھی پرنانی کو دعا سلام کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پرنانی چونکہ کافی بوڑھی ہو چکی ہے تو وہ جلد ہی مر جائے گی اور اس کی ساری جائیداد پہ احمد مرزا اور آمنہ جو ہے وہ قبضہ کر لیں گی۔ لیکن پرنانی کی ہڈیاں کافی مضبوط تھی، وہ اتنی جلدی مرنے والی نہیں تھی۔ جب پرنانی نے مرنے کا نام نہ لیا تو پھر آمنہ اور اس کے شوہر کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے پرنانی کو، جو کہ پرنانی کا چونکہ اپنا ہی گھر تھا، لیکن آمنہ اور اس کے شوہر نے پرنانی کو ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈال دیا۔ پرنانی وہاں پر اپنے پرانے خیالات اور 3-4 پرانی چیزوں کے ساتھ رہنے لگی۔ پرنانی کے پاس ایک دلچسپ سی دلائی تھی جو کہ مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنائی گئی تھی۔ اس دلائی سے پرنانی کی بہت ساری یادیں وابستہ تھی، اس لیے پرنانی اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ ان دنوں گھر کی صفائی کا کام ہوا تو پرنانی کی اس دلائی کو کچرا سمجھ کر پھینک دیا گیا۔ پرنانی بہت روئی لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب آمنہ اور اس کے شوہر کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہ بچا اور انہوں نے سارے پیسے ختم کر دیے تو پھر انہوں نے سوچا کہ وہ پرنانی کے اس گھر اور اس کے ساتھ جو باقی جائیداد ہے اس کو بیچ دیا جائے اور اس سے جو پیسے مل جائے تو پھر اس سے کام چلایا جائے۔ اب جائیداد بیچنے کے لیے ان کو کاغذات چاہیے تھے اور وہ کاغذات انہیں مل نہیں رہے تھے۔ تو انہوں نے پرنانی سے بہت پوچھا لیکن پرنانی بتانے کو تیار نہیں تھی، صرف اتنا ہی کہا کہ جس چیز کو تم لوگوں نے کچرا سمجھ کر پھینکا تھا، یعنی وہ دلائی جو کہ مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنی تھی پرانی سی، جس کو کچرا سمجھ کر آمنہ اور اس کے شوہر نے پھینک دیا تھا، تو اسی دلائی میں کاغذات تھے اس جائیداد کے۔ تو پرنانی ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ جس چیز کو تم لوگوں نے کچرا سمجھ کر پھینک دیا تھا تو اسی میں اس کا جائیداد کے کاغذات ہیں۔ پرنانی کو لاکھ انہوں نے سمجھایا کہ کاغذات چاہیے لیکن پرنانی کے پاس دے نہیں۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ آمنہ کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، نصیرہ اس کا نام تھا، تو نصیرہ کو کوڑا کرکٹ میں سے وہ دلائی ملی، وہ جو مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنی ہوئی تھی، تو وہ نصیرہ کو مل گئی تو وہ فوراً اسے اٹھا کر پرنانی کے پاس لے آئی۔ تو پرنانی نے جب اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ آمنہ نے جب دیکھا کہ اس پرانی سی جس کو کچرا سمجھ کے ہم لوگوں نے پھینک دیا تھا، اس کو دیکھ کر نانی اتنی خوش ہو گئی ہے اور اس کی تو جیسے جان میں جان آ گئی، تو آمنہ کو بھی اپنے رویے پہ کافی پشیمانی ہوئی۔ پھر آمنہ اور اس کے شوہر نے پرنانی سے معافی مانگی۔ پرنانی نے دلائی سے، وہ جو مختلف کپڑوں سے بنی ہوئی تھی، اس دلائی سے جڑی ہوئی اپنی پرانی یادوں کی کہانی سنائی کہ یہ دلائی اس کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ پرنانی نے انہیں بتایا کہ یہ جو دلائی ہے یہ اس کی بیٹی نے اور اس نے اپنی بیوگی کے دنوں میں اپنے دکھوں کو کم کرنے کے لیے بنائی تھی۔ پھر پرنانی نے دلائی کا ایک ٹکڑا نکال کر آمنہ کو کہا کہ یہ کوئی عام دلائی نہیں، اس میں اس گھر کے اور جائیداد کے کاغذات ہیں۔ پرنانی نے یہ کاغذات آمنہ کو دیے کیونکہ پرنانی کو اب یقین ہو گیا تھا کہ آمنہ اور اس کا شوہر اب سنبھل گئے ہیں اور اب وہ اس جائیداد کو بیچ کر اس کے پیسوں کو بے دریغ خرچ نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی آمنہ نے اسے نصیحت بھی کی کہ دوسرے مال جائیداد کی طرح اس کو ضائع مت کرنا تاکہ تم لوگ بہتر زندگی گزار سکو۔ پرنانی کے بارے میں اس کہانی کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ لوگ اپنے درسی کتاب سے مدد لے سکتے ہیں، اور یہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 10 سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔